نیکی مہک نہ دیکھے، نیکی مہک نہ دیکھے، گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نہ دیکھے، ان کی مہک نہ دیکھے، گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نہ دیکھے، ان کے مہک نہ دل کے، گنچے کھلا دے ہیں، گنچے کھلا دے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں صلی اللہ، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، منازع فرمائیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش، کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب گئی ہے جوش، جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور یہ بھی
شعر ملاحظہ فرمائے کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، برادران ملت اسلامیہ، میری آواز اگر آپ کی کانوں تک جا رہی ہو، ایک بار اور میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہو میلاد النبی میں جلد سے جلد تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، کیونکہ یہ پروگرام موسم کو دیکھتے ہوئے زیادہ دیر تک نہیں چلے گی انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد محفل میلاد میں تشریف لانے کی زحمت گوار کرے۔ آئیے ایک بار اور جھک جھک کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں موت کے حوالے سے میں چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ اس گھر سے فیروز صاحب، مرحوم فیروز صاحب رخصت کر چکے ہیں نا، تو ان کی بھی دلی خواہش تمنا یہی ہوں گی کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے لیے اصال ثواب کریں اور میلاد مدرسہ ہے جہاں تک ان کو لگے ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کریں، تو وہ بھی ایک امید لگا کر کے ہوں گے وہ قبر میں کہ ہمارے اہل خانہ میرے لیے مدرسے کے بچوں کو دعوت کھلائیں گے اور مدرسہ میں جہاں تک جو چیز کی ضرورت ہو اس کی امداد کریں گے، اگر مسجد میں ضرورت ہو تو مسجد میں امداد کریں گے، ہے نا؟ اس لیے ہر ایک مردے کو اپنے وارثین سے ایک وہ لو لگایا رہتا ہے
بلکہ آپ کی نظروں سے تو وہ رخصت کر گئے ہیں، لیکن وہ قبر کی اندھیری میں وہ اپنے وارثین سے وہ کچھ نہ کچھ فریاد کرتے ہیں، وہ کچھ اور سامان کے لیے نہیں بلکہ یہی ایصال ثواب کے لیے ہے نا۔ اس لیے اپنے اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے۔ آئیے میں آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے بعد حضرت علامہ مولانا حافظ قمر الاسلام ویشالوی صاحب قبلہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، آپ حضرات کو ان کی بھی خطابت سننی ہے نا۔ اس لیے ایک بار اور میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں کہیں بھی ٹہل رہے ہوں جلد سے جلد میلاد پاک میں جلد سے جلد تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ شعر حاضر کرو گا رضا میں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے کون کہتا ہے؟ جانے والا ہے نا۔ کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھے کو نہ بھلا دینا، کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھے کو نہ بھلا دینا، کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھے کو نہ بھلا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھے کو نہ بھلا دینا، کہ جاتا ہوں میں دنیا سے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھے کو نہ بھلا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھے کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، کہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا۔ اور یہ بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بہت ہی آسان لفظوں میں یہ شعر ہے، آپ ضرور سمجھیں گے نا۔ کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، کہ تم چاہتے ہو مجھے کو کہ تم چاہتے ہو مجھے کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھے کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو قرآن
کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، کہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمایا کہ جانا ہے سبھی کو تو، جانا ہے سبھی کو تو، یہ آنسو بہانا کیا، کہ جانا ہے سبھی کو تو، یہ آنسو بہانا کیا، کہ جانا ہے سبھی کو تو، کہ جانا ہے سبھی کو تو، یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، کہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے کہ لو دے کھلو یہ صورتیں کچھ دیر دکھائیں گے، لو دے کھلو یہ صورتیں کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو صورتیں کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، کہ جب یاد میرے آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ دنیا کی جو دولت ہے، یہ حقیقت ہے نا، جتنی بھی دولت ہے سب یہیں تک ہے، آپ خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ نہیں کام آئے گا، بلکہ آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ قبر میں اگر کسی چیز کی اگر پوچھو گی تو یہ پوچھو گی کہ تم نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہو کہ نہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کیے ہو کہ نہیں کیے ہو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے ہو کہ نہیں، یہ پوچھو گی، بلکہ یہ نہیں پوچھو گی آپ سے کہ آپ دنیا میں کتنا رقم کمایا اور کتنا بینک بیلنس کیا، یہ کبھی نہیں پوچھو گی۔ اس لیے آپ تمام حضرات اپنے اپنے بچوں کو کچھ ہو چاہے نہیں ہو دینی تعلیم ضرور دے، قرآن کی تعلیم ضرور دے، ہے نا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، IAS IPS جو بھی بنانا ہے، پروفیسر کچھ بھی بنانا ہے، لیکن دینی تعلیم ضرور دے، دینی تعلیم سے دور نہیں رکھے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، کہ دنیا کی جو دولت ہے دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی
ساتھ عمل تیرے، بس ساتھ عمل تیرے، جائیں گے بتا دینا کہ بس ساتھ عمل تیرے، جائیں گے بتا دینا کہ جب یاد میری آئے مجھ کو نہ بھلا دینا، کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بعد خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ قمر الاسلام صاحب دور دراز سے تشریف لیں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ آج یہ قوم کیوں پیچھے ہے، یہی ریزن ہے۔ دیکھیے اتنا دیر سے محفل سجایا رچایا گیا مرحوم فیروز صاحب کے اہل خانہ پہ، اور یہ دیکھیے چند لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو، یہ بس آپ حضرات حافظ ہو یا پھر مولانا ہو یا پھر مفتی صاحب ہو، بیان کر کے تو چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد یہی سب عمل آپ کو کام آئے گی۔ جب آپ اندھیری قبر میں اگر آپ جب آرام فرما رہے ہوں گے نا، تو آپ سے یہ حساب نہیں کیا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنی رقم کمائیں، آپ سے یہ حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ دنیا میں آپ اپنے گھر کو کتنا سجایا اور رچایا۔ ابھی تو آپ اے سی میں اور کولر میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، ٹھنڈ کے موسم آتی ہے تو طرح طرح کی آرامیں آپ حضرات اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، لیکن وہ قبر کی اندھیری رات جس میں آپ کو، ایک تو ہم لوگ یہاں پہ کرایہ دار ہیں، بس چند دن کے لیے آئے ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ ہم لوگوں کا ایک دنیا امتحان ہے۔ اگر آپ اس امتحان سے نکل گئے تو سمجھیے آپ بھی کامیاب ہو۔ چند روز 70 سال 60 سال کی زندگی ہے، کوئی زندگی پر جینے نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر قبر میں اگر آپ سے کوئی اگر کسی چیز کی وہ پوچھ ہوگی تو آپ سے وہ پوچھ ہوگی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں پیدا کیا، کیوں کیا پیدا؟ یہ اصل یہ مدعا، یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ کو کیوں کیا پیدا؟ کیا آپ تینوں ٹائم کھانا کھا لیں گے؟ آپ اپنے پیٹ کو بھر لیں گے؟ صبح سے شام اپنی دہائی 5 روپے کما لیں گے؟ کیا یہی نہیں اسلام؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے عیش و آرام کی جتنی بھی ضرورتیں کے سامان ہیں آپ وہ پوری کر لیں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے پیدا کیا؟ بلکہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم قرآن سے اور نماز سے اور اپنے محلے کے امام صاحب سے ان کو تعلیم ضرور دلوائیں۔ آپ اپنے بچوں کے پیچھے اتنا محنت کرتے ہیں، صبح اٹھے گا آپ ان کو ریڈی کر کے تیاری کر کے آپ ان کو اسکول بھیج دیں، کتنی محبت کے ساتھ۔ آپ مدرسے نہیں بھیجتے ہیں، آپ اسکول بھی بھیجیں اور مدرسے بھی بھیجیں۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر وہ قرآن کی تعلیم، اگر اسلام کے بارے میں اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو وہ آگے چل کے آپ کا عزت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی عزت نہیں کرے گا تو آپ کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، یہ میرا گارنٹی ہے، یہ کہے گا کہ ایک تعویذ دے دیجیے، میرا بچہ میرا عزت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی راز ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑے ہیں۔ آج میں الحمدللہ میں آپ کے سامنے خود ایک زندہ مثال ہوں، یہ ہمارے ساتھی، میں ان کے ساتھ حفظ کیا ہوں الحمدللہ، اور میری تعلیم
हाफिज कुरान तक हुई और उसके बाद मैं मौलाना की पढ़ाई किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे की भी मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद से भी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अभी मैं सेमेस्टर की छुट्टी पे आया हूँ तो हजरत की मैं दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। क्यों? कुछ लोग का ये एक माइंड सेटअप हो चुका है कि हाफिज अपने बच्चों को जो हाफिज नहीं बनाते, सोचते कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे कई साथी मेडिकल हुए हैं, एमबीबीएस में है, कोई इंजीनियरिंग में है, बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम के बारे में बताने से कुछ नहीं होगा। हरगिज़ नहीं। अपने बच्चों को आप अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं कि आपके आखिरी नबी कौन है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके वालिदा का नाम क्या है। आप अपने बच्चों को बताएंगे तभी तो वो बच्चा जानेगा ना। बल्कि इस नन्हे मुन्ने बच्चों की कोई गलती नहीं होगी। जब ये जवान होगा ना तब ये नन्हे मुन्ने बच्चे की कोई गलती नहीं होगी। अगर सरासर अगर किसी की गलती होगी तो उसकी गार्जियन की गलती होगी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम ही नहीं दिया। ये बच्चा अभी क्या समझेगा? आप इसको गाइडलाइन कीजिएगा ना तभी ये बच्चा धीरे धीरे कैसे। अगर आप एग्जांपल आप ले लीजिए, आप किसी दरख्त को अगर लगाएंगे तो उसके पीछे कितना मेहनत है। पहले लगाएंगे, उसके पीछे बहुत सारे आप मेहनत करेंगे, पानी पटाएंगे, तब जाकर के वो दरख्त जब बड़ा होगा ना तो फिर फल देगा। उसका डायरेक्ट तो फल नहीं देता है। इसलिए मैं आपके सामने में छोटी सी गुफ्तगू कर दिया हूं कि आप हज़रात अपने बच्चों को एक वक्त कम खाएं, ठीक है, कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जरूर दें। ये नहीं कि दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें। अगर आप दुनियावी तालीम नहीं दे रहे हैं तो बशर्ते के वो अंधा है। इसलिए मैं अंधा कहता हूं क्योंकि अगर उनको कुछ पढ़ने ही नहीं आ रहा हो तो फिर वो अंधाई के हाथ होते हुए। अगर मजबूरी है तो वो बात अलग है। जितनी भी मजबूरी हो आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दुनियावी तालीम दोनों दें। और मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज के बच्चों गार्जियन का ये हाल हो चुका है। बच्चा अगर थोड़ा सा अगर रोने लगा तो उनको फोन पकड़ा देते हैं। बर्बादी का आलम यही फोन है, बर्बादी का आलम यही फोन है। आज हमारे घर का और आपके घर का जो माशरा बिगड़ रहा है ना, बस यही फोन है। इस फोन से अगर अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो आप यहां भी कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप हज़रात को चंद दिन के अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी दी है, तो आप हज़रात अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जिंदगी में आप हज़रात नमाज भी पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अपने इमाम साहब से मिल करके नमाज के बारे में, अगर आपको नमाज के बारे में नहीं मालूम है तो नमाज सीखें और तैयार दरूद शरीफ ड्रामा सूरा ये सब जाने और आखिरी नबी कौन है उनके बारे में जाने, अपने बच्चों को बताएं। आप अगर दीन से मोहब्बत अगर अपने बच्चों को करवाएंगे तो वो आपसे मोहब्बत करेंगे। यह हकीकत है। अगर आप अपने बच्चों को दीन से दूर रखेंगे तो यह हकीकत है कि आपकी वो इज्जत नहीं करेगा आगे चल के। इसलिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि मेरी बात अगर आप लोगों को दिल तक अगर पहुंचे, अगर जो भी सही समझ में अगर आया आपको, आप उस बात को एक्सेप्ट करें, है ना, और अपने बच्चों को तालीम से कभी नहीं रोकें। दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, कुरान भी, नमाज भी और अपने बच्चों को आला तालीम भी जरूर दिलवाएं, है ना। हमारे नगर बड़ा आसान पड़ेगी। मुझे नहीं